ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن ایک جینیس تھا، اتنا کہ اس کا دماغ 1000 سائنسدانوں سے زیادہ کام کرتا تھا۔ جن چیزوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئنسٹائن نے ان چیزوں پر کام کیا اور اسے پوری دنیا کے لیے آسان بنا دیا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزیشین تھا جنہوں نے تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی E=mc² شائع کی اور فوٹو الیکٹرک لاز کی تشکیل کی اور دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی لیے انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کی غیر معمولی سوچ اور سمجھ کی طاقت کو دیکھ کر لوگ یقین کرتے ہیں کہ آئنسٹائن کے پاس ایکسٹرا آرڈینری دماغ تھا جو عام انسانوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ آئنسٹائن بھی یہ جانتا تھا اور اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم پر تحقیق کی جائے، بلکہ ان کی لاش کو جلانے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن وہی ہوا جس سے آئنسٹائن ڈرتا تھا۔ 13 اپریل 1955 کو جب آئنسٹائن کا پرنسٹن ہاسپٹل میں انتقال ہوا، ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرنے آئے۔ اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا دماغ چرا لیا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ذہین کے دماغ میں کیا ہے۔ جس ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا دماغ چرایا وہ ڈاکٹر تھامس ہاروے تھا، جو نتائج کا سامنا کرنے سے زیادہ اس دماغ کے مطالعے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جب پرنسٹن ہاسپٹل کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا اور ڈاکٹر ہاروے اپنے پیتھولوجسٹ عہدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی سالڈ ریسرچ نہیں کر سکے۔ اس کے بجائے اس کا میڈیکل لائسنس منسوخ کر دیا گیا اور اس کے لیے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اسے پلاسٹک کی فیکٹری میں کام شروع کرنا پڑا۔ اس وقت اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا، دماغ کے مختلف ٹکڑوں کو تفصیلی تحقیق کے لیے دنیا کے بہترین نیورولوجسٹ کے پاس بھیجا۔ دماغ چوری ہونے کے 30 سال بعد 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے دماغ پر ایک تحقیق شائع ہوئی۔ اگلے 28 سالوں تک بہت سے نیورولوجسٹ اس جینیس کے دماغ پر سیورل اسٹڈیز پبلش کر چکے، جس میں معلوم ہوا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے بالکل مختلف تھا۔ سب سے بڑا فرق کارپس کیلوسم حصے میں پایا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے؟ امیجن کریں کہ آپ بورڈ یا موبائل فون پر ٹائپ کر رہے ہیں اور یہ کرتے ہوئے ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ میں مصروف ہیں۔ لیفٹ ہینڈ کچھ الفابیٹس ٹائپ کر رہا ہے اور رائٹ ہینڈ بھی یہی کر رہا ہے۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے غلطی ہوئی اور آپ نے جلدی سے اس غلطی کو مٹانے کے لیے رائٹ ہینڈ کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دائیں دماغ نے غلطی کی تو اس نے بائیں دماغ کو سگنل دے کر غلطی کی اصلاح کی۔ وہ لنک جس کے ذریعے دماغ کے دونوں حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں اسے کارپس کیلوسم کہتے ہیں، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں سے بڑا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ دماغ کا بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کا تصور کر سکتا تھا۔ کارپس کیلوسم میں فرق کے علاوہ آئنسٹائن کے دماغ کا پیٹرن بھی دوسروں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ اچھے نیورون کے بہاؤ کی وجہ تھی۔ نیورون کے اچھے بہاؤ کا مطلب ہے کہ اس کے پاس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی بڑی طاقت تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کے پاس پین اور پیپر کا استعمال کیے بغیر کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو حل کرنے کی طاقت تھی۔ ایک ریسرچ پیپر کے مطابق نیورون کی تعداد زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کے لیے یہ 1400 گرام ہے۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ ان کے دماغ کی لائننگ کافی تھن تھی، جس کی وجہ سے اس میں زیادہ نیورون موجود تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسا خاص دماغ لے کر پیدا ہوا تھا یا اس کے بعد تبدیلیاں آئیں؟ ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ جب آئنسٹائن پیدا ہوا
تو اس نے 5 سال کی عمر کے بعد بولنا شروع کیا، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی میمورائزنگ پاور کم تھی، اور یہی نہیں، انہیں سادہ ملٹیپلیکیشن ٹیبل کو میمورائز کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اپنی اسکول لائف میں اگرچہ وہ دوسرے سبجیکٹ میں تو فیل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میتھس اور سائنس میں مہارت حاصل کی۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تو ایک فیملی ٹیچر نے اپنی جیومیٹری کی کتاب آئنسٹائن کے گھر پر چھوڑ دی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن نے ایک دن میں وہ کتاب پڑھی اور اپنے جیومیٹرک کانسیپٹس کو کلیئر کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ 14 سال کی عمر میں انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن گئے۔ ریاضی اور سائنس پر ان کی گرپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب وہ سوال پوچھنے پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو پروفیسر گھبرا جاتے تھے، کیونکہ اکثر آئنسٹائن کے سوالات بھی مشکل ہوتے تھے۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز شائع کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی لیے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی اور انسانیت کے لیے شاندار کردار ادا کرنے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آئنسٹائن کے پیپرز کے بغیر سائنس نامکمل ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ ان کی پیدائش کے بعد خاص ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اسے اپنے سوالات کا جواب نہ مل سکا تو انہوں نے اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایسا کرتے ہوئے چھوٹی سی عمر سے خاص طور پر ان کے دماغ کو تیار کیا۔ آج آئنسٹائن کا دماغ امریکہ کے دی مٹر میوزیم میں رکھا گیا ہے، جنہیں مائکروسکوپک سلائڈز میں بڑی احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔